رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری سے منور کرتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، صبر اور غریبوں کے احساس کا درس دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے، اسلام ہمیں ایک اور خوبصورت عبادت کا حکم دیتا ہے، جسے فطرہ یا صدقہ فطرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ضرورت مندوں کے لیے خوشیوں کا پیغام بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فطرہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی مقدار کیا ہے اور کن لوگوں کو دیا جانا چاہیے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائس۔ فطرہ، جسے صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے، یہ ہر مسلمان پر عید الفطر سے پہلے نکالنا واجب ہوتا ہے۔ یہ شکرانے کے طور پر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی۔ اب آپ کو بتا دیں کہ کیا ہے فطرہ کے احکام۔ فطرہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ۔ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ ضرورت مند افراد عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ فطرے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ فطرے کی مقدار ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کھجور، جو، گندم یا ان کے برابر قیمت کے مطابق دی جاتی ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ فطرے کی حکمت کیا ہے۔ غربا اور مساکین کی مدد تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ رمضان کے روزوں میں ہونے والی کمی کو پورا کرنا، جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا تاکہ روزے دار کی لغو اور بےہودہ باتوں سے پاکی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کن لوگوں کو فطرہ دینا چاہیے، تو آپ کو بتا دیں کہ غریب اور مسکین لوگ، قرض دار، یتیم اور بیوائیں، مسافروں اور محتاجوں کی مدد کے لیے فطرہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں معاشرے کی ضرورت مند افراد کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا درس دیتا ہے۔ یوں تو رمضان المبارک ہمیں عبادت، صبر اور قربانی کا درس دیتا ہے، مگر فطرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری خوشیاں صرف ہم تک محدود نہ ہوں، بلکہ معاشرے کے ضرورت مند افراد بھی ان میں شریک ہوں۔ یہ صرف ایک مالی عبادت نہیں، بلکہ ہمدردی، سخاوت اور اخوت کا عملی اظہار ہے۔